بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہم 20ویں پارے سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کا بقیہ حصہ، اس کے بعد سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت، یہ 3 صورتیں بنیادی طور پر اس پارے میں بیان ہوئی ہیں۔ تو سورۃ النمل کا بقیہ حصہ، اس کے آغاز میں ہی، پارے کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی واضح اور کھلی نشانیاں مشرکین مکہ کے سامنے بیان کی، جس میں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں طرح کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیں۔ تو اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے وہ ذات؟ امن خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم بڑے بارونق باغات اگاتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے بس کے اندر یہ ایسی کوئی طاقت اور بات نہیں تھی، نہ تمہارے معبودوں میں ایسی کوئی بات تھی، ان تنبتوا شجرہا، کہ وہ ایک درخت بھی اگا سکتے۔ باغ اگانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک درخت بھی اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تم ایسی قوم ہو جو پھر جانے والی ہو، رستے کو چھوڑ دینے والی ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر سوال کرتے ہیں کہ امن جعل الارض قرارا، کون سی ذات ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، قرار پکڑنے کی جگہ بنا دیا، وجعل لها رواسی وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس زمین کے اندر نہروں کا ایک جال بچھا دیا، دریاؤں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں۔ یہ بڑے بڑے دریا، انسان کی استطاعت ہی نہیں ایسے دریا بنا سکے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجعل خلالها انہارا، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کے اندر یہ نہریں چلا دیں۔ وجعل لها رواسی، اس نے زمین میں پہاڑ بنا دیے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور وہ اللہ ہے جس نے 2 سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دی، ایک حاجز اور پردہ اور ایک رکاوٹ اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دی۔ آج دنیا نے، سائنس نے دیکھ لیا، قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ 2 سمندر ہیں، یہ میٹھا ہے، یہ کھارا ہے، ان 2 کے درمیان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس طرح کی حاجز ہے کہ اس کا پانی اس میں مکس نہیں ہوتا۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کرنے والا ہو، 2 پانیوں کو الگ الگ چلانے والا ہو کہ 2 رنگ مختلف چلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو ایسا کر سکتا ہو؟ کوئی معبود برحق ہے جو اس قابل ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ اللہ جو مضطر، لاچار، بے کس کی، جو بندہ مجبور ہو، ساری دنیا کے اسباب اس کے سامنے ختم ہو جائیں اور وہ اپنے مالک کے سامنے آ کے عجز و انکساری اور پکار شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کون سی ذات ہے جو اس مجبور، لاچار، بے کس کی دعا کو سننے والی ہے؟ وہ یکشف السوء، اور صرف دعا کو سنتی نہیں ہے، اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتی ہے، اس کی پریشانی کو حل بھی کر دیتی ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا نائب بناتا ہے، خلفاء بناتا ہے، جانشین بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، اور بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو اس کام کے لیے ہو، جو یہ کام کر سکتا ہو، جو اس قابل ہو اور لائق ہو یہ کام کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، بڑے تھوڑے ہیں، مانتے سب ہیں لیکن نصیحت پکڑنے والے، سمجھنے والے، ایمان لانے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون سی ذات ہے جو تمہیں ہدایت دیتی ہے فی ظلمات البر والبحر، سمندروں کی اور صحراؤں کی خشکیوں میں۔ یہ صحرا انسان گم ہو جائے پتہ نہیں چل سکتا، یہ سمندروں کے بڑے بڑے سفر، یہ
میلوں تک تا حد نگاہ پھیلا ہوا پانی، انسان گم ہو جائے ساری زندگی باہر نہ نکل سکے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کون سی ذات ہے جو تمہیں ان اندھیروں میں ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، رستے دکھاتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم پریشانی میں ہو تو اللہ تمہارے لیے ہواؤں کو بھیج کے اپنی رحمتوں کی خوشخبریاں سناتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا الہ ہے، کوئی معبود برحق ہے جو ایسا کر سکتا ہو؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ بہت بلند ذات ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام حرکتوں سے، ان تمام عقیدوں سے جو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون سی ذات ہے امن یبدأ الخلق، جس نے پیدائش کو بالکل ابتدا سے سارے سلسلے کو چلایا، ثم یعید، اور پھر اسے دہراتا ہے، یعنی مار دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمانوں سے اور زمینوں سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ آسمانوں سے بارش آتی ہے، زمین سے رزق نکلتا ہے، آسمانوں سے روح کی غذا آتی ہے، زمین سے جسم کی غذا نکلتی ہے، ہر طرح کی وہ غذائیں تمہیں دیتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور بتاؤ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو کر سکتا ہو؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صادقین، اگر تم سچے ہو اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ ہے تو دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کے علاوہ کسی میں ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی قدرتیں اور طاقتیں رکھنے والا ہے تو لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آخر پہ اعلان فرما دیا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین اور آسمان کا غیب، اس کی خبریں، اس کی باتیں، اس کے معاملات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی جان سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا بھی رد ہے جو غیب کی باتیں کہتے تھے، نبی جانتے ہیں، فلانا جانتا ہے، فلانا جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا بھی رد کر دیا کہ دیکھو یہ غیب کی باتیں جو تمہارے حواس خمسہ میں نہیں آتی، جن کو تم سمجھ نہیں سکتے، جو تمہارے حواس خمسہ کی حدود سے باہر ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی ان کو بتا دیں وہ صرف اللہ ہے جو ہر حال میں ہر بات کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو اس بات کی کوئی شعور نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی احساس نہیں کہ کب میرا اللہ ان کو مار کے میں اللہ انہیں ماروں گا اور دوبارہ زندہ کروں گا، انہیں اس بات کا قطعاً کوئی احساس نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے کچھ عقائد کی باتیں کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ایک جھوٹ کو واضح کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، کہ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جو اکثر جن باتوں میں اکثر یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے پول، جھوٹ، مکاریاں، عیاریاں کائنات کے سامنے واضح کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون حق پہ ہے، کون اپنے آپ کو سچا کہنے والا ہے اور کون اصل میں سچا ہے، کس نے اللہ کی کتاب میں تحریفیں کی، کس نے اللہ کی کتاب کے اندر دوغلی پالیسی اختیار کی، کس نے اللہ رب العالمین کی کتاب کو بدلا، کس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ قرآن ہے یقص علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی حرکتیں بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کے معاملات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اکثر وہ چیزیں جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں، جن کے اندر یہ دھوکے دیتے ہیں، جن کے اندر یہ دغا بازیاں کرتے ہیں، جو انبیاء کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ذات کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں طرح طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ذات کے بارے میں جو آیتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی ان کے اندر تحریف کرتے اور انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم انکار کرتے رہو، یہ قرآن تمہارے اوپر حجت بنا دیا گیا ہے، یہ سب کچھ کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں کچھ قیامت کی نشانیوں کی بات کی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ
کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. جب ان کے اوپر یہ باتیں واضح ہو جائیں گی، دین واضح ہو جائے گا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، یہ دین ماننے سے انکار کر دیں گے. یعنی قیامت سے پہلے یہ حالت ہوگی کہ دین کی باتیں تو بڑی عام ہوں گی لیکن دین پر چلنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے. تکلمهم ان الناس، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، ان سے کلام کرے گا، انسانوں کی طرح ان سے گفتگو کرے گا. کانوا بآیاتنا لا یوقنون. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک ہم لوگ ہماری باتوں پر، ہماری آیتوں پر، ہماری بیان کردہ چیزوں پر یقین کرنے والے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ لوگوں یاد رکھو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں پوری ہوتے نہ دیکھ لو. صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. مختلف حدیثوں کو جمع کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں. بڑی لمبی بحث ہے، اختصار کے ساتھ بات یہ ہے، بعض حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے جانور 3 مرتبہ نکلے گا، مختلف مقامات سے نکلے گا. اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے، جو کافر ہوگا اس کے یہاں پر یا یہاں پر ناک پر یا ماتھے پر مہر لگا دے گا، اور جو مومن ہوگا اس کے چہرے پر یہ پھونک مارے گا اور اس سے مومن کا چہرہ چمک اٹھے گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانیاں ہیں، اور یہ ان نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں، جن کے بعد واضح ہو جائے گا کہ حق والا کون ہے اور شر والا کون ہے. بڑی بڑی نشانیاں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ پوری نہ ہو جائیں قیامت قائم نہیں ہوگی. واللہ عالم، اب تو دنیا میں قیامت کی نشانیاں تیزی سے پوری ہو رہی ہیں، نہ جانے یہ نشانی بھی کب پوری ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانا. پتہ یہ چلتا ہے یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں، یہ اتنے بڑے فتنے کے وقت ہوں گے، اتنے بڑی آزمائش کا یہ وقت ہوگا کہ انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہوگا. اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ، جب تو اپنے بندوں کے بارے میں فتنے کا ارادہ فرمائے ہمیں اپنے پاس فتنے میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لینا. اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب قیامت کی نشانیاں واضح فرما دی تو اب قیامت کی بات کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، ہر کوئی انسان جو زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے، مخلوقیں ساری کی ساری، یہ سب کی سب گھبرا جائیں گی، ڈر جائیں گی، فوت ہو جائیں گی. الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ رب العالمین چاہیں گا. وکل اتوہ داخرین، اور اس کے بعد سب کے سب ذلیل ہوتے ہوئے، رسوا ہوتے ہوئے، اس کے لیے بندگی عاجزی انکساری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے آ کھڑے ہوں گے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جیسے پہاڑ جمے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ وہی تمر مر السحاب، وہ بادلوں کے گولوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تیرے رب کی کارآگری ہے جس نے ہر چیز کو بہترین پیدا کیا ہے، ہر چیز کو مضبوط پیدا کیا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، اور جو تم کرنے والے ہو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے خوب واقف ہے، ان تمام چیزوں کے خوب خبر رکھنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی 2 باتیں واضح فرمائیں. من جاء بالحسنہ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، جو نیکی لے کے آئے گا، خیر لے کے آئے گا، بالحسنہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت لے کے آئے گا. وهم من فزع یومئذ آمنون، وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اللہ اپنی رحمت سے اس کو محفوظ کر دے گا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور دنیا میں بھی اللہ ان کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیتا. اور ساتھ ہی فرما دیا ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو گناہ لے کے آئے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، ہم وہ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، اوندے منہ کر کے جہنم کے برد کر دیں گے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور لوگوں جان لو تمہیں صرف وہی بدلہ دیا گیا ہے، تمہیں صرف وہی بدلہ دیا گیا ہے الا ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ
والا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں۔ اور جیسا کہ یہ پیچھے بھی باتیں گزر چکی ہیں، ہر سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی اپنے بندوں کو نصیحت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ بے شک مجھے یہی حکم دیا گیا ہے میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، یہ مکہ شہر جس کو اللہ نے حرمت والا، عزت والا، مقدس، پاکیزہ، امن والا شہر بنا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے نبی ان کو اعلان کر دیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مجھے اس رب نے جس نے اس کو حرمت والا بنایا ہے، اس شہر کے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، ہر طاقت، ہر حکم، ہر بادشاہی اس اللہ کے لیے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان رہوں، اللہ کے لیے فرما بردار رہوں، تابعدار رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن پڑھتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور اللہ نے کھلی بات کر دی، جو ہدایت پکڑے گا، قرآن کا مقصد صرف طوطے کی طرح رٹا لگانا نہیں، قرآن کا مقصد زندگی کو بدلنا ہے، سمجھنا ہے، قرآن کا مقصد اپنی زندگی کو تبدیل کر لینا ہے، جس طرح رب چاہتا ہے، مالک چاہتا ہے، اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لینا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کامیاب ہوگا، ہدایت پکڑے گا، وہ کامیابی اور ہدایت اپنے آپ کے لیے لینے والا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہی کے رستے کا اختیار کرے، گمراہی کی طرف جائے، گمراہی کو چن لے، تو میرے رسول آپ ان کو کہہ دیں فَإِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ گمراہی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سب ویسے ہو جاؤ جیسا اللہ چاہتا ہے، اس کی بادشاہی میں، عزت میں اتنا بھی فرق نہیں آ سکتا، اور تم سب ویسے ہو جاؤ جیسے اللہ نہیں چاہتا اس کے نافرمان ہو جاؤ، اس کی بزرگی میں، اس کی شان میں، اس کی عظمت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، میرے رسول اعلان کر دیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، دکھائے گا اور بھی دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، اور تم اس کو پہچان لو گے۔ کیا مطلب؟ مومن پہچانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کافر بھی پہچانے گا اللہ کی طرف سے ہے۔ مومن ایمان لائے گا، کافر کفر کر دے گا۔ مومن کہے گا ہاں میرے رب نے جو کہا سچ کہا، جیسا کہا درست کہا، صحیح کہا۔ کافر کہے گا میں نہیں مانتا، وہ نقص نکالے گا، وہ عیب نکالے گا، طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جان لو تمہارا رب اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ کی توفیق سے سورۃ النمل کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورۃ القصص، یہ مکی صورت ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص تینوں ایک ہی ترتیب سے جیسے قرآن میں ہیں ایسے ہی نازل ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے ہی نازل کیا۔ اور یہ بھی بات پیچھے گزر چکی ہے شروع میں ہی کہ مکی صورتوں میں بنیادی طور پر 2-3 باتیں ہیں، قصے ہیں، توحید کے دلائل ہیں، اور توحید کے خلاف جتنی باتیں مشرکین مکہ کرتے تھے یا دوسرے کرتے تھے ان کا رد ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے آیا ہے، اور قارون کا قصہ بڑی تفصیل سے آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ القصص ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی باتیں کی ہیں، مشرکین مکہ کا رد کیا ہے، اور ان پر یہ وعدے کر دیا ہے کہ اگر تم نے حق بات میں اور اصلاح اور خیر کی بات میں اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف رکاوٹ بننے کی کوشش کی، تو یاد رکھو تم بھی جھوٹے شمار کیے جاؤ گے اللہ کے ہاں، تم بھی ان لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے جو ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا شروع میں فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ عمومی طور پر جہاں پر حروف مقطعات سے اللہ نے قرآن مجید میں سورتوں کا آغاز کیا ہے، اس کے ساتھ اگلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی ہے۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن واضح کھلی کتاب کی نشانیاں ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کے ابتدا کے جو 4-5 رکوع ہیں اس کے اندر بڑی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، جس کی زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں ہم جائیں گے۔ شروع میں کچھ باتیں ایسی آئی ہیں جو پیچھے نہیں گزریں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو فرعون کا ظلم عروج پر تھا، کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بندہ پیدا ہوگا
جو اس کی سلطنت کو اور اس کی بادشاہت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تو فرعون نے فیصلہ کیا کہ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ ہر سال جو بچے پیدا ہوتے، فرعون کی جاسوس دائیاں موجود تھی، وہ جا کے خبر دیتی، اس کے فوجی جاتے، بچہ پکڑتے، قتل کر دیتے۔ اس نے ایک نظام بنا دیا تھا، لیکن اس کے اپنے وزراء نے، مشراء نے اس کو کہا دیکھو بات سنو، اس طرح نہ کرو، اگر یہ سارے تم نے ان کے بچے مار دیے تو یہ تو ہماری نوکریاں کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے کام کرتے ہیں، ہماری فصلوں کی رکھوالی کرتے ہیں، ہمارے لیے پگار پر کام کرتے ہیں، یہ نوکر مخلوق ہے، غلام ہے ہمارے، اگر تم ان کو اس طرح قتل کرتے رہو گے تو کام کون کرے گا؟ اور جو 2-4 بچے ہوئے ہیں ان وقت آئے گا مر جائیں گے، کون کام کرے گا؟ تو پھر اس نے پلان بنایا کہ 1 سال بچے چھوڑیں گے، 1 سال قتل کریں گے۔ جس سال بچے چھوڑنے تھے یعنی زندہ چھوڑنے تھے، جناب ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے، اور اگلے سال جس سال بچے قتل کرنے تھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اب ماں کو ڈر تھا یہ بچہ تو قتل کر دیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، تو اس کو دودھ پلا، پریشان نہ ہونا، جب پریشانی آنے لگے تو دیکھے کہ فوجی آنے والے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے، اس کو صندوق میں ڈالنی، صندوق میں ڈال کے اس کو دریائے نیل کی لہروں کے تو انہیں سپرد کر دینا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے بار بار یہ بات کہی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں تیرا بچہ تجھے واپس بھی دوں گا، اور کس طرح واپس دوں گا؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نبی بنا کے واپس دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے ان کے دل کے اندر، وہ ماں تھی بہرحال، ان کا دل نرم اور نازک تھا، اپنی بیٹی کو کہا وقالت لأختہ قصی، مریم ان کا نام تھا، کہا جاؤ بیٹا ذرا پیچھے پیچھے جا کے دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ صندوق دریائے نیل کے قریب سے فرعون کا محل تھا، اس کے پاس سے گزر رہا تھا، فرعون کی بیوی نے کہا یہ صندوق کیسا ہے، اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آیا تو قرآن کہتا ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، پھر موسیٰ ہم نے تجھے ایسا منمونا بنایا تھا، اتنا پیارا خوبصورت بنایا تھا کہ جو تجھے دیکھتا تو اس کے دل میں بیٹھ جاتا، اس کی نظر کو بھا جاتا، اس کو تجھ سے محبت ہو جاتی۔ فرعون نے دیکھا، اس کی بیوی نے دیکھا، کہا اتنا خوبصورت بچہ، لا تقتلوا، اس کو قتل نہیں کرنا، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اپنی اولاد بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت پیدا فرما دی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے ماں کی طرف واپس کرنے کا بندوبست کیسا کیا، حرمنا علیہ المراضع من قبل، سارے شہر کی دائیاں اکٹھی کر لیں، سارے شہر کی دائیاں آ گئیں، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا، تو نے دودھ نہیں پینا، کسی کا دودھ نہیں پینا، کسی کا دودھ کو منہ نہیں لگانا۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پاس کھڑی کہتی ہے دیکھو میں تمہیں گھر والے بتاؤں، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون، وہ بڑی اچھی کفالت کرتے ہیں، وہ گھر والے بڑے زبردست ایکسپرٹ قسم کے لوگ ہیں، تمہیں میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتاؤ، لے کے آؤ فوراً۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لایا گیا، موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں جانے کی دیر سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ان کو شک ہوا یہ کیا مسئلہ ہے، کہا تو نے یہ کیسا سلسلہ ہے کہ یہ بچہ تیرے پاس آیا اور فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، ایسا کیوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا دیکھیں اللہ نے میرے جسم میں ایک ایسی خاصیت پیدا کی ہے کہ خاص طرح کی خوشبو میرے جسم سے آتی ہے کہ بچے میری طرف فوراً مانوس ہو جاتے ہیں۔ بطور ٹیسٹ اور بھی بچے لائے گئے، وہی معاملہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تم محل میں رہو گی، اس بچے کو دودھ پلاؤ گی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی میرا یہ آپ کا بچہ ہے، میرے اور بھی بچے گھر میں ہیں، مجھ پر ان کی ذمہ داری ہے، ان کی پرورش میری ذمہ داری ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، ہاں اگر آپ کو دودھ پلوانا ہے میں اس کو لے جاتی ہوں، اور جب آپ کہیں گے، جب آپ کا حکم آئے گا اس کو ملوا جایا کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرعون نے تنخواہ مقرر کر دی، موسیٰ علیہ السلام کا خرچ بھی مقرر کر دیا۔ میرے اللہ نے اتنا بہترین بندوبست کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام کے ماں پر کہ وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی اور اللہ رب العالمین فرعون کے ذریعے سے اس کی مدد بھی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے پھر اسی طرح سے وہ جب جوانی کو پہنچے تو ایک دن ٹہلنے کے لیے نکلے، دوپہر کا وقت تھا، تو دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا بندہ ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیلی غلام تھے، جیسے ابھی ذکر ہوا، کمزور تھے، لاچار تھے۔ بنی اسرائیل نے
بنی اسرائیلی غلام نے آواز دی موسیٰ میری مدد کرنا ہے، مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پاس گئے اور ارادتاً مکہ بھی نہیں مارا، بس یوں اس کو دھکا دیا، یہ یوں کریں، اشارہ کیا پیچھے ہٹ جا، چھوڑ دے اس کو۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی، موسیٰ کا مکہ اس کے جسم سے لگنے کی دیر تھی، وہ مر گیا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی، اللہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، یہ شیطان نے ایسا کر دیا کہ اس کو مار دیا ہے، اللہ میں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے اسی وقت دعا کی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اسی وقت معاف کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اگلے دن نکلے، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، اگلے دن نکلے ڈرے ہوئے پریشان کہ میں نے قتل کیا ہے، اگرچہ ابھی بات بنی اسرائیل کسی کو پتہ نہیں چلی تھی کہ قتل کس نے کیا ہے، تو وہی بدبخت جو کل لڑ رہا تھا قبطی سے، جس کی موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اور وہ بندہ مر گیا، وہ ایک اور سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا، او موسیٰ میری مدد کرنا، میری مدد کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، کہا انک لغوی مبین، تو ہی سب سے بڑا وعدے شیطان سرکش ہے، تو روز جھگڑے کر رہا ہوتا ہے، تو جھگڑالو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس پر غصہ کرنے لگے تو قرآن کہتا ہے اس نے کہا موسیٰ آج تو میرے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتا ہے جو تو نے کل اس قبطی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ قبطی جس کے ساتھ وہ بنی اسرائیلی لڑ رہا تھا، اس نے یہ بات سنی، فوراً بادشاہ کے محل کی طرف بھاگ نکلا کہ دیکھو یہ تو موسیٰ نے کل قتل کیا تھا، انہوں نے پلان بنایا موسیٰ کو پکڑو اور قتل کر دو۔ قرآن کہتا ہے وہاں سے ایک بندہ نکلا، وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ میں تیرا خیر خواہ ہوں، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں، فاخرج انی لک من الناصحین، یہاں سے نکل جا، فوراً نکل جا، میں تیری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدھر کا رستہ سمجھ آیا اس طرف رخ کیا اور چل دیے، یہاں تک کہ مدین پہنچ گئے۔ یہاں یاد رکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدین میں جناب موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں شعیب علیہ السلام کی بادشاہت تھی اور شعیب علیہ السلام وہاں پر نبی تھے۔ یہ بات کسی بھی صحیح طرق سے، صحیح سلسلے سے، صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مدین یہ وہی علاقہ تھا جہاں سیدنا شعیب علیہ السلام آئے تھے، یہ انہی کا ہی علاقہ تھا، لیکن جس بندے کے ساتھ، جس بندے کے گھر میں جس کی بیٹی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی وہ نیک آدمی ضرور تھا، لیکن وہ سیدنا شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ قرآن کہتے ہیں وہ مدین پہنچے تو ایک کنویں کے پاس جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ قوم پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں سائیڈ پر الگ سے کھڑی ہیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے، خیریت؟ کہا دیکھیں ہمارے بھائی کوئی نہیں ہے، نظریں جھکائی ہوئی، شرم حیا والی عورت، نظریں جھکا کے عزت احترام سے، اور ادھر بھی اللہ کا نبی جو حیا کا پیکر اور شرم و حیا کا سراپا شرم و حیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا بھائی نہیں، والد بوڑھا ہے، ہم بکریوں کو پانی پلانے آتی ہیں، ہم پانی اندر سے کھینچ نہیں سکتی کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، لوگ پانی پلاتے ہیں، جب پانی پلا کے چلے جاتے ہیں جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے اپنی بکریوں کو پلا کے گھر چلی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، جا کے وہ پانی کا ڈول، پانی کا وہ جو کنویں سے نکالنے والا ڈول ہوتا ہے اس کو ایک بندہ نہیں نکال سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ ڈول کھینچا، کنویں سے پانی نکالا، بکریوں کو پانی پلا اور کہا جاؤ خیر و عافیت سے اپنے گھر جاؤ، اور درخت کے نیچے بیٹھے تو دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو تو نے خیر نازل کی ہے آسمانوں سے تو نازل کرنے والا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، میرے اوپر خیر نازل فرما۔ قرآن کہتا ہے یہ بات کہنے کی دیر تھی فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، سبحان اللہ، قرآن کا ذرا اسلوب دیکھیے کہ ان دونوں میں سے ایک آئی، احداہما دونوں میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ شرم و حیا کی پتلی، شرم و حیا کی پیکر، اتنی عاجزی اور اتنی شرم اور حیا سے چل رہی تھی کہ قرآن نے اس کی چال بھی بیان کی کہ اس کی چال میں بھی شرم اور حیا تھی۔ یاد رکھیں عورت کا زیب و زینت ہی شرم اور حیا ہوتی ہے، جب عورت شرم اور حیا کو اتار کے پھینک دے اللہ کی قسم اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی، وہ خیر والی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم انسان ہیں جو چہرے کی خوبصورتیاں ننگے چہرے والیوں کو دیکھ کے، ننگے اور بےہودہ چہروں والیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑی خوبصورت ہے، وہ خوبصورت نہیں، وہ بدصورت ہے، اس کو شیطان نے خوبصورت بنا کے تمہیں دکھا دیا ہے۔ اصل خوبصورت تو وہ ہے جو با حیا ہے،
پردوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس کا چہرہ کسی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھا، جو اس کے محرم ہے جن کے لیے اللہ نے اس کا دیکھنا حلال کیا ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کے سامنے وہ گئی نہیں، وہ اصل خوبصورت ہے، وہ ملکہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے عزت والی، حیا والی، شرم والی کہا ہے۔ یہ بھی ان میں سے ایک تھی کہ آئی، میرا رب عرش سے کہہ رہا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک آئی اور چلتی ہوئی آئی کہ وہ سراپا حیا تھی، سر سے لے کے پاؤں تک، حتیٰ کہ اس کی چال میں بھی حیا تھی، اس کے چلنے میں بھی حیا تھی۔ اللہ اکبر، وہ کتنی مبارک ذات ہوگی، اور کیوں نہ ہو جسے اللہ اپنے نبی کی بیوی کے طور پہ منتخب کرے، وہ یقیناً با حیا ہونی چاہیے، وہ یقیناً با حیا ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کہا ابا جان بلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو تو نے ہمارے لیے کام کیا ہے، ہمارے ابا جان تمہیں اجر دینا چاہتے ہیں، اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، کون ہو، کیا ہو، کہاں سے ہو، کیسے ہو، کس طرح آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساری بات بتا دی۔ کہا لا تخف انک من الآمنین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تو امن والے علاقے میں آ گیا، اب تو ظلم والے علاقے سے، ظلم کرنے والے لوگوں سے دور آ گیا ہے، اب تو امن والے علاقے میں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ان دونوں میں سے جب ان دونوں لڑکیوں نے دیکھا کہ ابا جان کی اس بندے کی طرف رغبت ہے، ممکن ہے ابا جان اس کو غلام رکھ لیں، تو ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا ابا جان اس بندے کو اگر آپ نے نوکر رکھنا ہے تو رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ اس بندے میں دونوں خوبیاں ہیں، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ اور امانت دار کیسے تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا میں تیرے آگے چلوں گا، تو میرے پیچھے چلے گی۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے کہ مال پر نظر نہیں رکھی، حیا کی، آگے رہے، وہ پیچھے سے بول کے بتاتی دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، سیدھے چلو، دائیں چلو، بائیں چلو۔ یہ سب سے بڑی امانت تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلتے وہ آگے چلتی، یہ امانت شمار نہ ہوتی، شک پیدا ہوتا، شبہ پیدا ہوتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو آگے چلایا، اس کو پیچھے رکھا۔ یہ سب سے بڑی امانت تھی۔ یہی وہ حیا تھی جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی۔ تو اس نے کہا یہ طاقتور بھی ہے، طاقت کا اندازہ وہ کنویں پہ کر چکی تھی، اور حیا اور امانت داری اس نے دیکھ لی تھی۔ تو بابا جی نے کہا دیکھو میں تمہیں غلام نہیں رکھتا، میں ان دونوں بیٹیوں میں سے جو تجھے پسند ہے میں ایک کی شادی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے بطور مہر تو 8 سال میری بکریاں چرائے گا، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر 10 سال پوری کر دے تو یہ تیری طرف سے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دیر بکریاں چرائی تھیں؟ کہا 10 سال۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نبی جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ اختیار کرتا ہے، تو یہ تقاضا تھا، نبی کے مقام کا تقاضا تھا کہ وہ 10 سال جو بہترین کام تھا، بہترین عرصہ تھا، اس کو چنتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ان کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وہاں سے واپس چلے، خود جب واپس آ رہے تھے اجازت لی کہ 10 سال پورے ہو گئے، میرا آپ کا معاہدہ ختم، اب میں اپنی بیوی کو لے کے واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہا جائیے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ واپس آ رہے تھے کہ کوہ طور کے علاقے میں شدید سردی، وہاں آگ دیکھی، اپنی بیوی کو کہتے ہیں یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کے آتا ہوں، وہاں سے کچھ شاید رستے کی بھی سمجھ آ جائے، رات کا وقت ہے، کہیں صحرا میں ہی بھٹکتے نہ رہیں، تو وہاں سے میں آگ لے کے آتا ہوں، اگر کوئی وہاں ہوا تو اس سے رستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں کہ کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور ساتھ آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم دونوں یہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر آگ کو سیک لیں، تاکہ یہ سردی کی شدت کچھ کم ہو جائے، پھر آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ وہاں آئے تو دیکھا کہ درخت سے آگ نکل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ہرا بھرا درخت پانی سے بھرا ہوا اور اس سے آگ نکل رہی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آگ اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس درخت سے نور نکلا اور وہ آسمانوں تک پہنچا، اور اس درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، میں رب العالمین تجھ سے مخاطب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، اللہ نے پیغمبری عطا کر دی، اللہ رب العالمین نے پیغمبری دی، ساتھ نشانیاں دی، عصا پھینکو یہ عصا سانپ بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے ہٹے، کہا ڈرنا نہیں، اس کو پکڑو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو پہلی حالت میں ہم لوٹا دیں گے۔ پکڑنے کی دیر تھی، وہ پھر عصا بن گیا۔ دوسری نشانی دی کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالو، یہ روشن ہوگا تمہارے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں نشانیاں دی اور کہا جاؤ جا کے فرعون کو دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ
میں کمزور ہوں، میں ڈرتا ہوں میں نے ان میں قتل کیا ہے، مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ مجھے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو میرے پیچھے کھڑا رہے اور میری پشت کو مضبوط کرے، میں پیچھے مڑ کے دیکھوں میرا مددگار مجھے نظر آئے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ میرے بھائی کو، میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، میرا مشیر بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی بھائی نے کسی بھائی کو اتنا فائدہ نہیں دیا ہوگا جتنا فائدہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو دیا، کہ اللہ سے ان کو نبوت لے دی، اللہ نے نبی بنا دیا، ساتھی بنا دیا، مشیر بنا دیا، اور کہا سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ ہم تیری پشت کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، وہاں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، فرعون کی سرکشیوں کی بات آئی کہ فرعون کتنا سرکش تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرعون کی ساری سرکشیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی بات چیت، مکالمہ، اس کا یہ کہنا اپنے مشیر حامان کو، اپنے مشیر قارون کو، اے قارون، اے حامان، میرے لیے ایک بڑا سارا محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے رب کی خبر تو لوں، موسیٰ کے رب سے بات چیت تو کروں، وہ کون ہے، میں رب ہوں یا وہ رب ہے، میں اس سے بات چیت تو کروں۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی، اور اس کے بعد جو فرعون کا حال ہوا اللہ رب العالمین نے وہ بیان کیا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کی بات کی کہ کون لوگ ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ مومنوں کی شانیں بیان کی اور کفار کی بات بھی کی کہ مومنوں کی شان ہے بری چیز کو دیکھیں منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، کفار ہیں کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، مومن ہیں اللہ کی آیتیں سنائیں فوراً ہی مان لے آتے ہیں، کفار ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے ساری باتیں کر کے آخر پہ ایک بات کہہ دی، انک لا تہدی من احببت، اور یہ خاص طور پہ آیت آپ کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس کو بار بار اللہ کے رسول سمجھا رہے تھے، چاچا ایمان لے آ، چاچا ایمان لے آ، تو نے ساری زندگی میری حفاظت کی ہے، آج ایمان لے آ تاکہ میں کل قیامت کو محمد اللہ کے سامنے تیرے لیے اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے تیرے لیے سفارشی بن سکوں، جہنم سے نجات کرنے کے لیے تیرے آگے، جہنم سے نجات دلانے کے لیے تیرے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاؤں۔ چاچا نہ مانا، اس نے کہا دیکھ بیٹا، میں نے تیری ہر بات کو سچ جانا ہے، میں نے تجھے پرکھا ہے، دیکھا ہے، جانچا ہے، تو سچا ہے، لیکن میں مرتے مرتے ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے ایسا ہو کہ مکے کی عورتیں بھی تانے ماریں کہ چھوڑو کس ابو طالب کی بات کر رہی ہو، جو مرتے مرتے اپنے بھتیجے کی بات مان کے اپنے آبا و اجداد کے دین سے منحرف ہو گیا، اسی عقیدے پہ ابو طالب مر گیا۔ اور آج ہم وہ لوگ ہیں جو جذبات کے دین میں بہنے والے لوگ ہیں، جب دین کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں، دین تحقیق کا نام ہے، دین حق میں، دین دلیل کا نام ہے۔ دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے کہ ابو طالب مشرک مرا، ابو طالب ایمان کے بغیر مرا، قرآن کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے رسول آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور ہدایت سے کیا مراد، کیا منزل مقصود تک، صراط مستقیم تک رستہ تو دکھا سکتے ہیں، لیکن کسی کو بازو سے پکڑ کے صراط مستقیم پہ آپ نہیں چلا سکتے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت عطا کرے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کسے ہدایت دینی ہے، کب دینی ہے، کس طرح دینی ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ میرے رسول آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں پر جذباتی وابستگیاں لے کے بیٹھے ہیں کہ ابو طالب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا والد ہے اس لیے جہنم میں جائے، ایسا کیوں، علی مشکل کشا ہیں، علی پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، اور ان کا باپ جہنم میں جائے، یہ ممکن نہیں، یہ جذباتی وابستگی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ابو طالب علیہ السلام، ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے چچا کو میری محبت کی وجہ سے اللہ جہنم کا ہلکا ترین عذاب دے گا، لیکن معافی اسے بھی نہیں ملے گی۔ جذباتی وابستگیاں چھوڑو، دین جذبات کا نام نہیں، دین میں بات ہوگی تو دلیل سے ہوگی، دین میں بات ہوگی تحقیق سے ہوگی۔ دلیل کیا ہے کہ جو جنتی ہے وہ ایمان والا ہوگا، جس نے ایمان قبول نہیں کیا، جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، وہ جہنمی ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگوں کی بات کی کہ مشرکین مکہ، مسلمانوں کی حالت مکہ میں بڑی کمزور تھی، مشرکین مکہ ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کے بہت سے ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ مشرکین مکہ کیا سلوک کرتے ہیں تو ایمان لانے سے ڈر جاتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں واضح فرما دیا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، انہوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کو مان لیں، آپ پر ایمان لے آئیں، ہدایت کی پیروی کر لیں، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم اپنی زمین میں ہی اچک لیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری زمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی، ہم پریشان کر دیے جائیں گے، ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے۔ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا، اور ہم کیا انہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا ہم نے ان کو ایک حرم والی جگہ پر، عزت والی جگہ پر ہم نے ان کو جگہ عطا نہیں کی تھی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے ثمرات، ہر طرح کی نعمتیں وہاں کھچتی چلی آتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور لوگوں جان لو وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، لوگوں ہم نے بہت سی بستیاں، بہت سی قومیں، بہت سی طاقتیں جن کو اپنی معیشت پر بڑا مان تھا، جو اپنی معیشت پر بڑا اطراتی اور تکبر کرتی تھی، جن کو یہ بڑا مان تھا ہم سپر پاور ہیں، وہ چائنا ہو یا امریکہ ہو یا روس ہو، کوئی ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنہیں اپنی معیشت پر بڑا مان تھا، جو اپنی معیشت کے بل بوتے دنیا پر حکمرانیاں کرتے تھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، جاؤ جا کے دیکھ لو ان کے بڑے بڑے محلات جو داستان عبرت سنا رہے ہیں کہ لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، کہ ان کے اندر رہنے والے بعد میں بڑے ہی تھوڑے تھے، بہت ہی کم ان کے وارث بنے۔ وہ داستان عبرت تمہیں سنا دیں گے کہ بڑی بڑی مضبوط معیشتیں تھیں، جب میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور بے شک ہم ہی بہترین وارث ہیں، بہترین وارث بننے والے ہیں، بہترین وارث بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا کہ دیکھو تم پاک جگہ پر اور مقدس جگہ پر رہتے ہو، اس کا حق یہ ہے کہ حق تمہارے پاس آ گیا ہے، اس کو قبول کر لو، مگر نہ یاد رکھو کوئی بہانہ، کوئی عذر اللہ رب العالمین تم سے قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اپنی کچھ ربوبیت کی اور الوہیت کی باتیں کی اور نشانیاں بیان کی، اور مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں بتاؤ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اگر ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے اوپر صرف رات ہی رات کر دے، دن کا سلسلہ ہی ختم کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے تمہارا، کون سا رب ہے، کون سا جھوٹا معبود ہے، خالق مددگار ہے تمہارا، من الہ غیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ ہو، یأتیکم بضیاء، جو تمہیں روشنیاں لا کے دے، جو تمہیں سورج لا کے دے، جس کے اندر تم چل پھر سکو، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سنو، غور کرو، یہ رات اور دن اللہ کی نشانیاں ہیں، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر کیا تمہارا خیال ہے اگر تمہارے اوپر اللہ قیامت تک کے لیے دن کر دے، رات آئے نہ، صرف دن ہی دیر رہے، 24 گھنٹے سورج روشنی دن، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہوگا تمہارے پاس جو تمہیں رات لا کے دے کہ تاکہ تم سکون کر سکو، آرام کر سکو، چین کر سکو، چین کی نیند سو سکو؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں ایسا کر سکے؟ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، میں اللہ نے اپنی رحمت کرتے ہوئے تمہیں دونوں نعمتیں عطا کی، رات بھی دیا، دن بھی دیا، رات کو سو سکو، سکون کر سکو، دن کو چل پھر کے اللہ کا فضل و کرم حاصل کر سکو۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سارے کے سارے معاملے اس لیے ہیں تاکہ تم شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قارون کا ذکر کیا۔ قارون یہ فرعون کے زمانے کا ایک بندہ تھا جو مالدار تھا، اور کہتے ہیں یہ فرعون کے مشیروں میں سے ایک تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ تھا، اس کے پاس بڑا مال تھا، بہت زیادہ مال، اتنا مال کہ قرآن کہتے ہیں کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ بڑی طاقتور جماعت، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، بہت مال والا بندہ تھا۔ تو قرآن کہتا ہے ایک دن یہ زمین میں نکلا، اس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا، بڑی سج دج کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، آگے پیچھے پروٹوکول دینے والے، ہٹو پچو ہٹو بچو کے نعرے لگانے والے، ہٹ جاؤ رستہ خالی کر دو۔ قرآن کہتا ہے یہ نکلا،
تو بڑے لوگوں نے تمنا کی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یار زندگی ہو تو ایسی ہو، ہمیں اس جیسی زندگی کیوں نہیں ملتی، ہمیں ایسی زندگی ملنی چاہیے۔ اس وقت بھی اللہ والے موجود تھے، انہوں نے ڈرایا سمجھایا، او اللہ کے بندو اللہ سے یہ نہ مانگو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے آخرت کا سوال کرو، اللہ سے خیر کا سوال کرو، اللہ سے سوال کرنا ہے بھلائی کا سوال کرو، یہ سوال نہ کرو۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کبھی کسی نے خیر کی بات کی، اس وقت کے خیر، اس وقت کے نیک لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا او لوگو، وقال الذین اوتوا العلم، علماء نے کہا تھا، علم والوں نے کہا تھا، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور جو اللہ اجر و ثواب ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو دے گا، خیر، وہ بڑا ہی بہتر اور عالی شان ہے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا، جو اللہ کے احکامات پر صبر کرنے والوں ان کو ملے گا۔ انہوں نے کہا چپ۔ یہ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی اصلاح کرنے والا اصلاح کی بات کرے، اس کو دھمکی دے کے بدتمیزی کے ساتھ ان کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے۔ چپ، اس طرح کہ تم بیٹھے لوگوں کو دین کی باتیں سنانے والے، یہ دنیا کی زندگی ہے، دیکھو کتنا ٹھاٹ باٹ ہے، یہی سب کچھ ہے، تم کون سی باتیں سنا رہے ہو۔ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی حق کی بات کرے اس کو برا بلا کہا جاتا ہے، خواہ وہ نبی ہو یا نبی کا وارث ہو، وہ عالم ہو یا علامہ ہو، جب بھی اس نے حق کی بات کہی اس کو چپ کروانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے بھی اس وقت جب لوگوں نے خیر کی بات کی ان کو چپ کروا دیا گیا، ان کی توہین کی گئی، چپ کر جاؤ، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت، آخرت آخرت آخرت، چپ کر کے بیٹھو۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے سارے مال کو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بڑے تکبر کے ساتھ نکلا تھا، اللہ رب العالمین نے زمین پھاڑی، اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دنسا دیا، اور فرمایا قیامت تک یہ نیچے جاتا رہے گا، نیچے ہی نیچے جاتا رہے گا۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ کیا تو اگلے دن کیا ہونے لگے؟ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کو، اس کے گھر کو، مال کو زمین میں دھنسا دیا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو کل اس کے مکان کی تمنا کر رہے تھے کہ اس جیسی عزت، سج دھج دولت ہمیں ملے، وہی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا فضل ہے، تو نے ہمیں بچا لیا، اگر ہم اس جیسے ہوتے تو ہمارا بھی یہی انجام ہوتا۔ او اللہ کے بندو، تم اللہ کی نشانیاں دیکھنے کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ حق بات یہی ہے، جب آ جائے اس کو قبول کر لیا جائے۔ اگر اللہ کی نشانیاں دیکھ کے انسان ایمان لائے تو ممکن ہے اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، یہ جنتیں ان کو ملیں گی، جنت کا گھر ان کو ملے گا، لا يريدون علوا في الأرض، جو زمین میں چودراہٹ نہیں چاہتے، بڑے بڑے عہدے نہیں چاہتے، جن کو شان عزت چودراہٹ نہیں چاہیے، لا يريدون علوا في الأرض، زمین میں بڑے بڑے عہدوں کے لالچ نہیں رکھتے، ولا فسادا، اور نہ وہ زمین میں فساد کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقین ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یاد رکھو انجام اور عاقبت، بہترین آخرت اللہ نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک بات بیان فرماتے ہیں، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، بے شک وہ ذات جس نے تیرے اوپر قرآن کو فرض کیا، نازل کیا، وہ آپ کو آپ کی لوٹنے کی جگہ پر واپس لوٹا دے گا۔ مفسرین نے کچھ تفصیلی روایتیں بیان کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے، ہجرت کا حکم ہوا، مکہ چھوڑنے کا آرڈر آیا، ابو بکر ساتھ ہیں، جبریل بھی نگرانی کر رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل کے ایک دوراہے پہ کھڑے ہو گئے کہ ایک رستہ مکہ کو ایک یمن کو جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بیت اللہ کی طرف رخ، مکہ کی طرف رخ۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ رک کو گئے ہیں، حالات بڑے نازک ہیں، پریشانی ہے، چلیں، رکنا نہیں۔ اللہ کے رسول خاموش۔ جبریل نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا جبریل اللہ نے موسیٰ کی ماں سے موسیٰ کو لیا تھا، بڑی محبوب چیز تھی موسیٰ کی ماں کے لیے موسیٰ، تو اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں واپس بھی کروں گا اور موسیٰ کی ماں نبی بنا کے واپس کروں گا۔ جبریل اللہ نے میرے لیے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو وعدہ دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کی اس جگہ پر واپس لوٹائے گا اور فاتح بنا کے واپس لوٹائے گا، عزت کے ساتھ،
آبرو کے ساتھ اللہ آپ کو واپس لوٹائے گا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جیسا کہ ہر صورت کے آخر میں اللہ اپنے بندوں کو کوئی نہ کوئی نصیحت فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، لوگو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ معبود برحق وہ اکیلا ہے اور کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کائنات کی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، تباہ و برباد ہونے والی ہے، سوائے اس ذات کے، اس کے چہرے کے، اس ذات کے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کے لیے تمہارے درمیان حکم ہے، فیصلہ ہے، اسی کے لیے تمہارے ذمے اس کی بندگی ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے یہاں پر سورۃ القصص مکمل ہوئی۔ اب ہم سورۃ العنکبوت کی طرف بڑھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور وہی سلسلہ، اس میں کچھ توحید کی باتیں، کچھ انبیاء کی باتیں، کچھ انبیاء کے ذکر، کچھ قرآن کی باتیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اس طرح سے کچھ اور چیزیں۔ جیسا کہ شروع میں اللہ نے بیان کیا کہ ایمان والوں کی آزمائشیں آنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مثالیں دیں کہ ابراہیم کو کیسے آزمایا، لوط کو کیسے آزمایا، نوح کو کیسے آزمایا۔ اس کے بعد ان کی قوموں کے حالات بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کے عقائد کی بات کی اور ان کو تشبیہ دی عنکبوت کے ساتھ، مکڑی کے جالے کے ساتھ۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، شان، قدر و منزلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن سے آپ کا تعلق ہے وہ بیان کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کا کچھ بیان کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دنیا کے فنا ہو جانے کی بات کی۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر مشرکین مکہ کے ایک طرز عمل کا ذکر کیا اور سب سے آخر پہ، اینڈ پہ جا کے اللہ نے کیا فرمایا کہ دین کو سمجھنا، دین کا حصول اللہ رب العالمین صرف اسے ہی عطا فرماتے ہیں جو دین کے لیے کوشش کرتا ہے، دین کے لیے سعی کرتا ہے، ہم اس کو دین عطا فرماتے ہیں، وگرنہ یہ دین ہر کسی کو نہیں مل جاتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لیں، اب ہم محفوظ ہو گئے ہیں، آمن ہو گئے ہیں، امن میں ہیں؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں، ایمان لانے والے ہوں اور ہم ان کو آزمائیں نہ۔ ایمان اور آزمائش یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایمان، آزمائش، یہ دونوں مشروط ہیں۔ اگر ایمان لاؤ گے، آزمائشیں شرط ہیں کہ آزمائشیں آئیں گی، اور اگر تم نے آزمائشوں سے نہیں گزرنا تو پھر تمہارے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ دنیا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ خود آزمائش ہے۔ تم ایمان والی آزمائشوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہو گے، کفر میں چلے جاؤ گے تو یہ دنیا خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس سے کیسے نکل پاؤ گے؟ تو کیوں نہیں تم ایمان لاؤ اور آزمائشوں والی زندگی گزارو اور اس پر صبر کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان والوں کے لیے آزمائشیں آنا، ان کی آزمائش ہونا، یہ اللہ رب العالمین نے ایک سنت بنا دی ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش اللہ انبیاء کی کرتا ہے، اور اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جتنا کوئی عقیدے میں، ایمان میں مضبوط پختہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کے ایمان کے لیول کے اعتبار سے اللہ آزمائشیں بھیجتا ہے، جتنا زیادہ لیول والا اتنی زیادہ آزمائشیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اگر وہ مجبور کریں تو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شرک کر، کفر کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کی اللہ رب العالمین نے تجھے اس بات کا علم نہیں دیا، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تو نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، جامع ترمذی میں روایت ہے، کہتے ہیں جب میں ایمان لے آیا تو میری ماں نے کہا سعد تو ایمان لے آیا ہے، سعد سن لے، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی یہاں تک کہ بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے، لگاؤ ہے، انس ہے، تو میں تجھے حکم دے رہی ہوں محمد کے ساتھ نافرمانی کر، اس کا کفر کر، اس کے دین کو، اس کے طریقے کو، رستے کو چھوڑ دے، اور جو میں تیری ماں چاہتی ہوں وہ کر۔ جناب سعد نے کہا ماں سن، تو بھوکی مرتی ہے مر جائے، پیاسی مرتی ہے مر جائے، اللہ کی قسم ایک چھوڑ تیرے جیسی 100 مائیں ہوں، میں محمد پر اور اس کے دین پر فدا کرتا ہوں، تو جس طرح مرضی رہ، مجھے تیری پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے اب اللہ کے رستے کو چن لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی کہ دیکھو وہ تمہیں اگر کفر کے لیے مجبور کریں، تم نے ان کی بات نہیں ماننی، صرف یہ بات نہیں ماننی، لیکن جو دنیا کا تمہارا ان سے رشتہ ہے تم نے ان کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کو پوچھنا بھی ہے، ان کو کھلانا بھی ہے، ان کو پلانا بھی ہے،
ان کے ساتھ بہترین سلوک بھی کرنا ہے، شاید کہ تمہارے اسی سلوک سے وہ متاثر ہو کہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، لیکن تم نے قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان سے رخ نہیں موڑ لینا، دنیا کا رشتے کو بہترین طرح سے نبھانا ہے۔ ہاں جب وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان رکاوٹ پڑے پھر تم نے ان کی بات نہیں ماننی، اور اس کا بھی اللہ نے کہا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کا رد ان کو دینا ہے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کا جواب انہیں دینا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ کیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، جناب لوط علیہ السلام کی بات کی، جناب نوح علیہ السلام کی بات کی کہ کس طرح ان کی آزمائشیں آئیں، کس طرح ہم نے ان کو آزمایا، کس طرح ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، کس طرح ان کی قوم نے ان کو تنگ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کئی ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، کئی ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے چیخیں بھیج دیں، طوفان بھیج دیے، ومنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان کے اوپر بڑے بڑے طوفان بھیج دیے، ومنہم من خسفنا به الارض، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، ومنہم من اغرقنا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو قومیں اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتی رہی ہیں، اللہ کے نبیوں کی توہین کرتی رہی ہیں، ان کے احکامات کا مذاق اڑاتی رہی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کا انجام یہ کر دیا ہے۔ او مشرکین مکہ تم بھی سن لو، اگر تم محمد کی توہین سے باز نہ آئے، اگر تم نے محمد کے ساتھ یہ سلوک جو اختیار کر رکھا ہے نہ چھوڑا، اللہ کی قسم میں اللہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر آخر پہ کسی 20ویں پارے کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے مکڑی کی مثال اور مشرکین مکہ کے تعلق کی مثال ایک مکڑی سے دی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں مکڑی جب گھر بناتی ہے بڑا خوبصورت بناتی ہے، اور اپنی طرف سے وہ سمجھتی ہے میں نے بڑا مضبوط گھر بنا لیا ہے، بڑی مضبوط میں نے اپنے سامنے دیوار قائم کر لی ہے، خود اس میں بیٹھی رہتی ہے، لیکن حالت کیا ہے کہ کوئی آ کے صرف پھونک مارے وہ گھر پارا پارا ہو جاتا ہے، وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کے پلے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور رستے چنے اور دوست بنائے اور مددگار بنائے، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی ہے، مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ دیکھو مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے، اس کو بڑا مضبوط سمجھتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، لیکن سب سے کمزور ترین گھر اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں، ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، ان کی عقل اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کو قبول کرنا وہ سب سے مضبوط قلعہ ہے، وہ سب سے مضبوط حصار ہے۔ وگرنہ یاد رکھو یہ تم نے جو ظاہری طور پر اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں یہ مکڑی کے گھر کی طرح ظاہری طور پر تو بڑے خوبصورت تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت اتنی ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صحیح طور پر سمجھنے والے اور ان کی عقل کرنے والے، ان نشانیوں کو سمجھنے والے، ان مثالوں کو سمجھنے والے صرف عالم ہیں، دین والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، بے وقوف جاہل عقل سے عاری وہ ان نشانیوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، 21واں پارہ سورۃ العنکبوت کا بقیہ حصہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے رسول اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے، بے حیائی سے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے سارے کاموں سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اس کا ذکر سب سے بڑا ہے، وہ ذات سب سے بڑی ہے، وہی زیبا ہے، اسی کو لائق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ ذکر صرف بڑے کا ہی کیا جا سکتا ہے، کسی چھوٹے کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور کائنات میں بڑا صرف ایک ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ یہاں پر نماز کی برائی بے حیائی کی بات وہ 18ویں پارے کے شروع میں گزر گئی، ان قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ہم نے کافی تفصیل وہاں پر بیان کر دی ہے، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کچھ باتیں کی، قرآن مجید کے نزول کے بارے میں باتیں کی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے یہ کتاب دی وہ ایمان لانے والے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں
یہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. اور یاد رکھو ہماری آیتوں کا انکار صرف کفر کرنے والے کافر ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کر سکتے ہیں، اور کوئی بندہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا نہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک بہت بڑی بات کو واضح کر دیا کہ وما كنت تتلو من کتاب من قبله من کتاب، کہ آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے. ولا تخطه بيمينك، نہ اپنے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے، یہ مشرکین شک کر سکتے تھے، شک کرنے والے شک کر سکتے تھے کہ یہ تو پڑھنا لکھنا جانتا ہے. جس طرح پیچھے کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ پہاڑوں کے باہر کوئی مجنون رہتا ہے، کوئی شاعر رہتا ہے، محمد اس سے جا کے لکھوا کے لاتے ہیں، اپنے پاس سے لکھ لیتے ہیں، شاعر ہیں، کچھ شاعری کر لیتے. کیا کیا الزام نہیں لگائے. میرے رب نے وعدے کر دیا، میرے رسول ہم نے آپ کا وصف امی ان پڑھ پڑھنا، ایسا نبی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، ہم نے آپ کا وصف بیان کیا ہے کہ جس طرح آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے آپ اسی طرح ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. لیکن ہم نے آپ کے سینے پر قرآن نازل کیا، ہم نے آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا. قرآن سے پہلے آپ کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تاکہ کوئی شک کرنے والا شک نہ کر سکے. اللہ نے سب کا رد کر دیا اور ساتھ ہی فرما دیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے لیے ورقے کی ضرورت نہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جو لکھنے کی محتاج نہیں، بلکہ یہ سینوں میں محفوظ ہونے والی کتاب ہے. اور جتنی پچھلی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، یا یہ لکھی جاتی تھیں یا اوپر سے دیکھ کے ہی پڑھی جاتی تھیں. قرآن کو اللہ نے ایک خاصیت دی، قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا تو سینوں میں محفوظ کر دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب لوگوں کے سینوں میں رہے گی. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. اور یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم کر سکتے ہیں. ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب. یہ کافر آپ سے مطالبے کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، جلد بازی کرتے ہیں. محمد ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں، جا عذاب لے کے آ، فوراً عذاب لے کے آ. یستعجلونک بالعذاب، یہ منہ سے کہتے ہیں ہم محمد تیرا انکار نہیں کرتے، جا عذاب لے کے آ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، یہ عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں. لولا اجل مسمی لجاءہم العذاب، اگر ہم نے ان کے لیے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا لجاءہم العذاب، تو ان کے اوپر عذاب ضرور آتا. وليأتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے اور ان کو شعور تک نہ ہوتا. لیکن ہم نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، مہلت دے دی ہے، ان کے لیے مہلت کا رستہ چھوڑ دیا ہے. اگر اس مہلت کا رستہ ہم نے نہ چھوڑا ہوتا پھر ہم ان کو بھی دیکھ لیتے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری سنائی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون. وہ لوگ جن کے دل ہجرت سے ڈگمگا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہاں جاؤ گے کیا حالات ہوگا، کس طرح کے حالات ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون، میری زمین بڑی وسیع ہے، بس تم خاص میری ہی عبادت کرتے رہنا. زمین وسیع ہے، جاؤ تم نے میری بندگی کے لیے جانا ہے. جب تم میری بندگی کرو گے میں تمہیں بہترین دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی بہترین دوں گا. کل نفس ذائقۃ الموت، اور جان رکھو یہ دنیا نے فنا ہو جانا ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھ کے میرے پاس آنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور پلٹ کے تم نے میری طرف ہی آنا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین، پھر دو طرح کی چھانٹی ہوگی، دو گروہ ہوں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو بہترین طرح کے جنت میں کمرے جو ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، بہترین طرح کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ ان کا انعام ہے، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بہترین بدلہ ہے جو ہم انہیں دیں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کن لوگوں کی نشانیاں ہیں؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. ایمان والا کون ہے؟ جو صبر کرنے والا ہے، تکلیفیں برداشت کرنے والا ہے. آزمائش آئے گی، صبر کرتا رہا. آزمائش اللہ کی سنت ہے، اس کے اوپر ثابت قدم رہا، صبر کرتا رہا، اللہ سے مدد مانگتا رہا. وعلی ربہم یتوکلون. اللہ تکلیفیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، دکھ آئے ہیں، مصیبتیں آئے ہیں، میرا توکل تیری ذات پہ ہے کہ تو ہی ان کو دور کرے گا، اللہ میری مدد فرما. یہ ہے مومن. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور زمین کے اندر کتنے ہی
جاندار ایسے ہیں، چوپائے سے ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، ان کے پاس کھانے کے کوئی اسباب نہیں، رزق کے کوئی اسباب نہیں۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ زمین کی ساری مخلوق کو جس کی تعداد، جس کی گنتی تم جانتے ہی نہیں، وہ مالک خوب جانتا ہے۔ دنیا کے اندر کہتے ہیں 3 ارب سے زیادہ کیڑیاں موجود ہیں، پتہ نہیں کون کون سا پرندہ، کتنے اربوں کی تعداد میں یہ پرندے، کوئی ان کا بزنس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، تمہیں بھی رزق دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر تم توکل کرنا چاہتے ہو، توکل کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں متوکل اور اللہ پر توکل کرنے والا بننا چاہتے ہو، تو پرندوں سے سبق سیکھو جو صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ اڑتے ہیں، کوئی ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، صرف اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکلتے ہیں۔ فرمایا جب وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اپنا کھا کے آتے ہیں، اپنی اولاد کا لے کے آتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ رب العالمین نے زمین کی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کی ساری مخلوقوں کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رزق دینے والا میں ہوں، میں رزاق ہوں، میں سننے والا ہوں، جاننے والا ہوں کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، رزق میں نے دینا ہے، میری ذات پر توکل کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب، لوگوں جان لو یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کی زندگی ہی اصل میں ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اصل زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کا ان کے عقیدے کا ایک ذکر کر رہے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتی بھنور میں پھنس جاتی۔ یہ مشرکین مکہ کا ایک طرز عمل تھا۔ وہ کیا تھا کہ ان کا، یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، مشرکین مکہ کا عقیدہ، ان کا طرز عمل یہ رواجی تھا، آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا، رواج کے طور پہ ان کو ملا تھا، اختیاری نہیں تھا، خود اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا تھا۔ اور وہ کہتے تھے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ آج کا جو مشرک ہے اس نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اس نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ مشرکین مکہ جو رواجی طور پر مشرک تھے، آباء و اجداد کو دیکھ کے مشرک تھے، ان کی حالت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، کسی مصیبت میں پھنس جاتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خاص ہو کے پکارتے۔ اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے وقت جب اسے خبر ملی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، بھاگ گئے، کشتی میں سوار ہو کے یمن کی طرف جا رہے، اس ارادے سے بھاگے کہ جہاں محمد کی حکومت ہو وہاں کیا جینا، اس ارادے سے مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، مکہ کے اور بھی بوڑھے بابے ان کے ساتھ تھے۔ جب کشتی بھنور میں پھنس گئی تو اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے اے محمد کے رب ہماری کشتی پار لگا دے، اے محمد کے رب ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، اے محمد کے رب، اے آسمانوں کے مالک، اے زمین کے مالک، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اکرمہ کہنے لگے بات سنو، یہی تو محمد سے ہمارا اختلاف ہے، یہاں پر لات منات عزا حبل کو پکارو، محمد کے رب کو کیوں پکار رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں، جب مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی کام نہیں آتا سوائے محمد کے رب کے، وہی کام آتا ہے۔ اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے مجھے نجات دے دی، وہ محمد تو میرا رشتہ دار ہے، میرا چچا داد بھائی ہے، میں اس کے ساتھ دشمنی کرتا پھر رہا تھا، اسی دشمنی کی وجہ سے تو بدر میں نے اپنا باپ مروا دیا۔ میں اللہ کی قسم میرے مالک نے مجھے نکال دیا، محمد کے رب کی قسم اگر اس نے مجھے یہاں سے نکال دیا میں جاؤں گا جا کے ایمان قبول کر لوں گا۔ قرآن کہتا ہے جو بھی جب مصیبت ان پر آتی دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو خالص ہو کے پکارتے، اتنا خالص ہو کے پکارتے کہ اگر کوئی سننے والا سنتا تو یہی محسوس کرتا کہ یہ تو اللہ کی بہترین بندگی، بہترین اطاعت کرنے والے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ آج کا جو مشرک ہے اس نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے، یہ رواجی مشرک نہیں، یہ عقیدے کا مشرک ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ مرتا مر جائے گا کیا کہے گا؟ یا علی مدد، یا لاہور والے بابا جی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ اللہ کی قسم یہ فرق جان لیجئے، وہ رواجی مشرک تھے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ یہ عقیدے کا مشرک ہے، یہ اس سے بھی زیادہ گندا نجیس پلید ہے، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور قرآن کہتا ہے فلما نجاہم من البر، اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا خالص ہو کے پکارتے کہ ہم ان کی پکار کو سنتے اور ان کو مصیبت سے نکال دیتے۔
اور اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ خشکی پر آتے اذا ہم یشرکون، ہمیں پتا تھا وہ فوراً آ کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے، لیکن جتنی دیر تک وہ اللہ کو پکارتے، خالص ہو کے پکارتے، ہم ان کی پکار کو سن لیتے۔ یہاں رکیے اور ایک لمحے کے لیے سمجھ لیجئے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کا اول آخر ساری زندگی مشرکانہ عقائد میں ڈوبی ہوئی، وہ بھی مصیبت میں اللہ کو پکارے، اللہ ان کی سنتا ہے۔ اگر وہ بندہ جس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا وہ اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی کتنی محبت سے اس کی دعا کو سنتا ہوگا، ذرا تصور کیجئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرما دیا تھا کہ ام سلمہ جب بھی تو اللہ سے دعا کرنے لگے اور تیرا ارادہ ہو کہ میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا منوانی ہے، قبول کروا کے چھوڑنی ہے، تو یہ کلمات کہہ دیا کر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ کلمات 3 مرتبہ کہہ دیا کرو، اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آخر پہ بیان فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لوگوں جان لو ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کا مال کبھی بھی تمہارے منہ میں خود نہیں آئے گا، محنت کرو گے، حرام کو حلال کرو گے، کوششیں کرو گے، صبح و شام ایک کرو گے، دن رات ایک کرو گے، نہ صحت کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ، نہ رات کی پرواہ، ہر چیز تم سائڈ پہ لگا دیتے ہو، محنت کرتے ہو کہ دنیا میں نے کامیاب ہونا ہے، تو جان لو والذین جاہدوا فینا، دین بھی ایسے نہیں ملے گا، دین کے لیے بھی تمہیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، ہدایت کی طرف آنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، رسول کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا، اصحاب محمد کی زندگیوں کو سننا اور سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو کوشش کرے گا لنہدینہم سبلنا، ہمارا وعدہ ہے ہم ضرور اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دے دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد رکھو جو نیکی کرنے والا ہے میں اللہ اس کا ساتھ دینے والا ہوں، اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو معزز ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے یہاں تک آج ہمارا سبق سورۃ العنکبوت کے اختتام تک مکمل ہوا۔ کل اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سورۃ الروم سے شروع کر کے سورۃ الروم، اس کے بعد سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الاحزاب، ان صورتوں کی تفسیر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔